سینٹرل ہوانا کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ خلیج نما ہے۔ سمندر نے زمین کاٹ کاٹ کر شہر کے سامنے ایک وسیع دیوار بنا دی ہے۔ یہ پہاڑی نما دیوار ہے۔ اس کی پشت پر گہرا سمندر ہے۔ دیوار کی وجہ سے شہر کے سامنے درمیانی سائز کی خلیج بن گئی۔ آپ اگر شہر کے پرانے حصے میں کھڑے ہوں تو آپ کی پشت پر ہوانا کا پرانا حصہ ہوگا، سامنے پانی اور اس کے بعد چھوٹی سی پہاڑی ہوگی۔ پہاڑی اور خلیج یہ دونوں ہوانا کا قدرتی تحفظ ہیں۔ شاید اسی لیے اس علاقے کو مورو یعنی دیوار کہا جاتا ہے۔ مورو کے اوپر 500 سال پرانا قلعے کے ساتھ فوجی چھاؤنی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طویل قامت سنگی مجسمہ اور چیگویرا کا گھر ہے۔ ہمیں یہ چاروں دیکھنے کا موقع ملا۔ قلعہ شاندار اور مضبوط ہے۔ فصیل پر توپیں لگی ہیں۔ یہ ہوانا کا مضبوط ترین ڈیفنس تھا۔ آج بھی ہر رات 9 بجے یہاں مارچ پاسٹ ہوتا ہے، جس کے آخر میں توپ چلا کر شہریوں کو بتایا جاتا ہے کہ سونے کا وقت ہو چکا ہے، آپ اب سو جائیں۔ قلعے کی دیوار کے ساتھ کیوبا کے مشہور زمانہ میزائل رکھے ہیں۔ سیاح آتے ہیں اور میزائلوں کی زیارت کرتے ہیں۔ چیگویرا کا گھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کے ساتھ ہے۔ یہ سنگل سٹوری لیکن بڑا اور سادہ سا بنگلہ ہے۔ چیگویرا کیوبا میں انقلاب کے بعد اس جگہ رہائش پذیر ہوئے۔ عمارت اب میوزیم بن چکی ہے۔ دیواروں پر چیگویرا کی تصویریں لگی ہیں اور وہ ان تصویروں میں اپنے ماتھے پر رومال باندھ کر منہ میں سگار ٹھونس کر سیاحوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ چیگویرا کا ٹائپ رائٹر، کھانے اور لکھنے کی میز اور بستر بھی اسی میوزیم میں رکھا ہے۔ بنگلہ شہر کی طرف خلیج کے کنارے ہے اور وہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا 66 فٹ اونچا مجسمہ بنگلے کے پہلو میں ہے۔ بنگلہ اور مجسمہ دونوں ہر وقت شہر کو گھورتے رہتے ہیں۔ شہر کا دوسرا حصہ اولڈ ہوانا کہلاتا ہے۔ گلیاں پتھریلی، سیدھی اور صاف ستھری ہیں اور ان کی دونوں سائڈز پر 3-4 منزلہ عمارتیں ہیں۔ تمام عمارتیں باہر سے اسپاٹ دکھائی دیتی ہیں، لیکن ہم جو ہی دروازہ پار کر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اندر کا منظر ہماری بینائی کھینچ لیتا ہے۔ ہر عمارت میں صحن تھا اور صحن میں فوارے کے ارد گرد بیلیں تھیں اور ان سے سرخ اور پیلے پھول لٹک رہے تھے۔ صحن، فوارہ، بیلیں اور پھول کیوبا میں کامن ہیں۔ اولڈ ہوانا میں 500 سال پرانا چرچ، اوپیرا ہاؤس، 300 سال پرانے ہوٹل اور ولاس ہیں اور ہر عمارت کی اپنی اپنی کہانی ہے۔ سگار ہوانا کی پہچان ہے، لیکن ہم یہ جان کر حیران رہ گئے کہ کیوبا کے 99.99% لوگ سگار نہیں پیتے۔ زیادہ تر سگار ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں۔ کوہیبا دنیا کا مشہور ترین برانڈ ہے۔ یہ بہت مہنگا ہے، $35 میں ایک سگار ملتا ہے۔ کوہیبا کی فیکٹری اور آؤٹ لیٹ اولڈ ہوانا میں ہے اور ہمیں اس کے وزٹ کا موقع بھی ملا۔ سگار کے بارے میں مشہور ہے کہ کیوبن خواتین انہیں اپنی رانوں پر رکھ کر رول کرتی ہیں، لہٰذا ہر سگار میں کسی نہ کسی حسینہ کے بدن کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ بات مجھے غیر حقیقی سی محسوس ہوئی، تاہم یہ درست ہے کہ سگار ہاتھ سے بنایا جاتا ہے۔ سگار بنانے والے لوگ تمباکو کے پتے رول کرتے جاتے ہیں اور آخر میں سگار بن جاتا ہے۔ سگار پینے کا ایک خاص ڈھنگ ہوتا ہے۔ دھوئیں کو پھیپھڑوں سے دور رکھا جاتا ہے۔ سگار پینے والے دھوئیں کو منہ میں گھما کر باہر اگل دیتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ دھواں پھیپھڑوں تک پہنچ جائے تو 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ پورے شہر میں کافی شاپس اور ریسٹورانوں کا جال بچھا ہے۔ حکومت کافی شاپس اور ریسٹورانوں کو سبسڈی دیتی ہے۔ گھر کا کھانا مہنگا اور ریسٹورانوں کا سستا ہوتا ہے، لہٰذا 1 سٹار سے لے کر 5 سٹار تک ہوانا میں ہر قسم کا ریسٹوران ہے۔ کیوبن لوگ گانے بجانے کے رسیاں ہیں۔ تمام ریسٹورانوں اور کافی شاپس میں لائیو میوزک کا بندوبست ہوتا ہے۔ یہ لوگ گلیوں میں بھی گاتے بجاتے رہتے ہیں۔ ڈانس ان کی قومی عادت ہے۔ ان کے پادری تک رقص کرتے ہیں۔ ہم کیوبا کے وزٹ کے دوران جہاں بھی گئے، ہمیں وہاں کچھ اور ملا یا نہیں ملا، لیکن گانے بجانے والے اور ناچنے والے لوگ ہر جگہ ملے۔ یہ لوگ شراب بھی بہت پیتے ہیں اور یہ توہم پرستی کا شکار بھی ہیں۔ خواتین اپنا بیگ فرش پر نہیں رکھتیں۔ ان کا خیال ہے کہ فرش پر پرس رکھنے سے دولت کی دیوی ناراض ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ راکنگ چیئر سے بڑی احتیاط سے اٹھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر اٹھنے کے بعد راکنگ چیئر آگے پیچھے ہلنے لگے تو چیئر کا مالک بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ شادی بیاہ پر دلہے کے دوست اس کے ساتھ ناچتے ہیں اور اسے سلامی دیتے ہیں۔ دلہا یہ رقم ہنی مون پر خرچ کرتا ہے۔
شادی پر دلہے کو رقم نہ دینا برا خیال کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ نیو ایئر پر کاغذ اور پرانے کپڑوں کے مجسمے جلاتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس سے نیا سال پرانے سال سے بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ بیس بال کے دیوانے ہیں۔ اس کو کیوبا میں کنگ کہا جاتا ہے۔ ملک میں انٹرنیشنل لیول کی 16 ٹیمیں ہیں۔ سالسا ڈانس کیوبا میں ایجاد ہوا تھا، لہٰذا یہ اس کے ایکسپرٹ ہیں۔ کیوبا کا سینڈوچ بھی بین الاقوامی حیثیت رکھتا ہے۔ ہوانا شہر 24 گھنٹے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ سڑکوں اور گلیوں میں رات کے وقت بھی پولیس یا چوکیدار نظر نہیں آتے، لیکن لوگ بے خوف باہر پھرتے رہتے ہیں۔ پلایا یعنی ساحل کا علاقہ امیروں کا علاقہ ہے۔ وہاں ایکڑوں پر مشتمل بڑے بڑے گھر ہیں اور ان گھروں کے باسی کمیونسٹ ملک میں بھی عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ خواتین سیاحوں کو پسند کرتی ہیں۔ یہ گلی میں چلتی پھرتی چیکی چیکی کہتی سنائی دیتی ہیں۔ ہم شروع میں اس آواز پر حیرت سے ان کی طرف دیکھتے تھے، لیکن جب اس کا مطلب معلوم ہوا تو ہم یہ سن کر شرما جاتے تھے اور خواتین کہکا لگا کر ہم لوگوں کو دیکھتی تھیں۔ شہر کا انقلاب اسکوائر بہت بڑا اور مشہور ہے۔ یہ اسلام آباد کے ڈی چوک کی طرح ہے، لیکن سائز میں اس سے کئی گنا بڑا ہے۔ فیڈل کاسٹرو اور چیگویرا نے اسی چوک میں انقلاب کا پہلا جشن منایا تھا۔ اسکوائر کے دائیں بائیں اونچی عمارتیں ہیں اور ان پر کاسٹرو اور چیگویرا کی تصویریں لگی ہیں۔ سڑکوں پر رش نہیں ہوتا۔ ہم جب بھی باہر نکلے ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے آج شہر میں قومی تعطیل ہے۔ یہ شاید کم گاڑیوں کا کرشمہ تھا۔ لوگ بھی شام سے پہلے گھروں سے نہیں نکلتے اور 9 بجے کے بعد چپ چاپ گھر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ گلیوں میں صرف سیاہ رہ جاتے ہیں۔ لوگ فیشن نہیں کرتے۔ خواتین بھی میک اپ نہیں کرتی، لیکن یہ اس کے باوجود خوبصورت ہیں۔ مجسمے بنانے کے شوقین ہیں۔ ہمیں ہوانا کے ہر چوک، ہر گلی میں کسی نہ کسی کا مجسمہ دکھائی دیا۔ صفائی کے خبط میں مبتلا تنکا تک نیچے نہیں گرنے دیتے اور موسم گرم ہے۔ ہم ہاف سلیوز میں پھرتے رہے۔ مئی، جون اور جولائی میں گرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ جنوبی امریکہ میں سردی کا موسم نہیں آتا، شاید اسی لیے یہاں کے پھل میٹھے، پھول خوشبودار اور کافی کڑوی ہوتی ہے۔ دنیا کا مشہور ادیب اور صحافی آرنیٹ ہیمنگ وے ہوانا کی محبت میں مبتلا تھا۔ وہ 1928 میں پہلی بار ہوانا آیا اور پھر ہوانا سے نکل نہیں سکا۔ وہ شروع میں شہر کے قدیم علاقے میں اومباس مونداس ہوٹل میں رہائش پذیر رہا۔ ہوٹل کی 5ویں منزل پر اس کا کمرہ تھا۔ وہ اس کمرے میں پورا سال رہا۔ آج وہاں اس کے نام سے میوزیم بن چکا ہے۔ گلی کے آخر میں کیفے فلوریڈا تھا۔ وہ روز شراب نوشی اور کافی کے لیے اس کیفے میں آتا تھا اور بار پر روزانہ ایک خاص سیٹ پر بیٹھتا تھا۔ کیفے کی انتظامیہ نے اب اس کی خاص جگہ پر کانسی کا مجسمہ لگا دیا ہے۔ لوگ روز آتے ہیں اور اس مجسمے کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں۔ فلوریڈا قدیم کیفے ہے۔ 1817 میں بنا اور آج 200 سال بعد بھی اسی آن بان اور شان کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہم نے ایک شام اس کیفے میں آرنسٹ ہیمنگ وے کے مجسمے کے ساتھ گزاری۔ ہیمنگ وے بعد ازاں شہر کے مضافات میں 10 ایکڑ کے فارم ہاؤس میں شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے وہ فارم ہاؤس خرید لیا اور 21 سال اس میں مقیم رہا۔ ہیمنگ وے نے 4 شادیاں کی تھیں۔ اس کی 2 بیگمات اس کے فارم ہاؤس میں باری باری اس کے ساتھ رہیں۔ اس کی وہ مشہور زمانہ بوٹ بھی اسی فارم ہاؤس میں موجود ہے جس پر سفر کے دوران اس کے ذہن میں اولڈ مین اینڈ سی کا آئیڈیا آیا تھا اور اس نے یہ ناول لکھ کر دنیا کو ششدر کر دیا تھا۔ ہیمنگ وے کا بنگلہ پہاڑی ولا ہے۔ اس میں 200 سال پرانے اونچے درخت ہیں اور ان درختوں کے درمیان اس کا ٹینس کورٹ، نہانے کا تالاب، باربیکیو ایریا اور بیٹھنے کی جگہیں ہیں۔ اس ولا میں اپنے دور کے سینکڑوں اہم لوگ آئے اور ہیمنگ وے کے ساتھ رہے۔ ہیمنگ وے کے لباس، سینکڑوں کتابیں، اس کے ماسٹر پیسز کے اسکرپٹ اور عظیم ٹائپ رائٹر آج بھی وہاں اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ہیمنگ وے انقلاب کے بعد ہوانا چھوڑنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن وہ اس شہر اور اپنے گھر کو کتنا مس کرتا تھا آپ اس کا اندازہ اس کی موت سے لگا لیجئے۔ اس نے ہوانا سے جانے کے 1 سال بعد اپنے فلیٹ میں خودکشی کر لی تھی۔ کاش اسے ہوانا چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو شاید وہ تمام ماسٹر پیس بھی دنیا میں آ جاتے جو مرنے تک آرنسٹ ہیمنگ وے کے ابلتے دماغ میں انگڑائی لیتے رہے تھے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔
کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔